ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب، اور علامہ صاحب کے صاحبزادے نے بھی اب ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو فار کمنگ. ہمیں جوائن کیا ہے سید عبدالرازق صاحب نے. اچھا رازق صاحب، یہ فرمائیے کہ وکیل بن رہے ہیں آپ؟ جی 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 وکیل بن رہے ہیں. تو اپنی دلیلوں سے کتنا آپ والد صاحب کو قائل کر لیتے ہیں؟ والد صاحب کو قائل کرنے کی الحمدللہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا جی، جب بھی جو چیز بھی شروع سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز مانگی ہے تو الحمدللہ وہ کہنے سے پہلے ہی مل گئی ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے، اور ہمارا جو ایک ہوتا ہے باپ کا دوست والا، ہاں وہ بھی ہمارا ہے. ارے واہ. تو ہم تو دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ارے کوئی بھی واہ. بات ہو کسی باہر دوست کو کہنے سے زیادہ ضروری ہے بندہ گھر میں آ کے کہ ہم دوستوں کی طرح گھر میں بھی بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں، اور کوئی سختی نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے. جی اچھا مولانا صاحب، یہ بڑی عمدہ بات ہے. عموماً جو 90s کے دور کے لوگ تھے، جو ہمارے جو بزرگ تھے پھر ان سے تھے، وہ ایک فاصلہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. جی. اور پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ بھی تھوڑا سا ذرا نظم و ضبط کے زیادہ پابند ہوتے ہیں. تھوڑا سا تو میرا تو گمان یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ نے بہت ہی ان کو ڈسپلن کے ساتھ، ڈسپلن تو سبھی رکھتے ہیں مگر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کرنے والا دیکھو شیر کی نگار. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے دوست بنائیں، اور بچوں کو جو ہے لیکن سختی کی بجائے جو آپ محبت سے بچوں سے منوا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. واہ واہ. تو آج وہ دور ختم ہو گیا جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا پھر اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آج الحمدللہ یہ تینوں میرے بچے ہیں. ایک ماشاءاللہ. بیٹا عالم بن رہا ہے، ایک بیٹا یہ لا کر رہا ہے، ایک میری بیٹی ہے ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت ہے. ماشاءاللہ. تو بیٹیاں آپ کو پتہ ویسے ہی بڑی محبت سکرٹ ہاتھ میں وہ پڑھی ہیں، اب سیکنڈری ایئر میں اس وقت پڑھ رہی ہیں. تو ان کو انتظار رہتا ہے کہ بابا کب آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے. اور پھر جب میں چلا جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں گھر سے رونق چلی گئی ہمارے. پھر میری کوشش ہوتی ہے جو میرا ٹائم ہو میں ان کے ساتھ تھوڑا لگاؤں. اور یہی میرا خیال ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. واہ. تو رائے صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کی رائے کسی چیز پہ مختلف ہے، والد صاحب کی آپ کے، ایک تو کہتے کیا ہیں آپ والد صاحب کو؟ بابا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مختلف ہے تو پھر کیسے، یعنی کہ پھر الٹیمیٹلی چونکہ ہمارا جو دین کا جو سبق ہے وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو بزرگوں نے کہہ دیا ہمارے لیے تو وہ حرف آخر ہوتا ہے. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی رائے مختلف ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ آخر میں، یا یہ ہے کہ اپنی بات کو قائل کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں کبھی اگر رائے مختلف ہو؟ رائے ویسے تو مختلف نہیں ہوتی، لیکن جب بھی کوئی مطلب کہ کوئی سٹیپ آتا ہے آگے، جیسے اب میں حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے بابا نے پوچھا ہم سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو آگے. تو جو ہمارا دل تھا میں نے اپنا بتایا، بھائی نے اپنا بتایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دوستوں کی طرح، بابا نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے بتا دیا کہ میں نے انٹر میں کرنا ہے، میں نے میٹرک کرنا ہے، اور پھر میں نے لاء میں جانا ہے. کوئی انہوں نے پابندی نہیں؟ کوئی پابندی نہیں تھی. تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. واہ واہ. یہ جو شفیق اتنا رویہ ہے، یہ ہمارے محراب ممبر سے اولاد کے حوالے سے یہ کیوں اس طریقے سے اس کا فروغ آپ سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گیا، یا میرے لیے تو بالکل یہ ایک بڑی اہم بات ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیا جانا چاہیے آپ، اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور آپ کے رویے سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، اپنی چلنے سے، آپ کے بچوں کے تعلقات سے، ساری چیزوں سے، آپ کے انسانوں سے تعلقات سے، ہر انسان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی آپ کی قدروں کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اصل رسپیکٹ تو یہی ہے، یہ رسپیکٹ بڑھا رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں، آج پاکستان پورے میں الحمدللہ پوری قوم مجھ سے پیار کرتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ وحدت کا امین ہے. مسالک کی بات ہو، مذاہب کی بات ہو، محبت کی، جوڑنے کی بات ہو، جوڑنے کی بات ہو، تو انسانیت کو جوڑنے کی بات ہی کی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، جو انسانیت کو نفع پہنچائے گا. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ان تشددانہ رویوں سے، چیزوں سے باہر آئیں، اور ایک صحیح اسلام جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے، وہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے
معاشرہ بھی بنے گا. وہ نہیں بنے کہ جب آئے تھے تو آپ کو پتہ کن مشکلات کا سامنا تھا, تائے میں پتھر پڑ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, اپنے گھر والے اپنے کانٹے بچھا رہے تھے اور اپنے رشتہ دار بھی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر اور پھر قرآن کی چوٹی سے جس چیز کا اعلان کیا اور وہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام چیزوں کو پورا کر لیا تو پھر پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. تو ابو جہل نے بھی ایک سائڈ پر ہو کر کہا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے, تو میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور امین دنیا کا سروے کیا ہے, مگر میں نے ان سے سچا کوئی نہیں. تو آپ کا کردار جو ہے وہی آپ کو لے کر آگے بڑھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر ان چیزوں کا ہونا اور ان چیزوں کا کرنا ضروری ہے, تو ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا اپنا کردار ہے نہیں اور ہم دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, خود آپ نے فرمایا سیکرٹ ہارٹ میں آپ کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے وہاں سے, صاحبزادی نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, صاحبزادی نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. تو ایک مسلمان ریاست میں جو کلمہ گو نہیں ہوتے, ان کے حقوق, ان کی حفاظت کے حوالے سے دین کیا رہنمائی اور کیا احکامات جاری کرتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلامی ریاست موجود ہے. اب اسلامی ریاست میں اگر اقلیتیں بستی ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں. اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی اسی رہنمائی کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ اگر ملک کے اندر ہمارے ہاں اقلیتیں ہیں تو ہمارے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں, اور پھر کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان چیزیں مشترک ہیں ہمیں اس پر بات کرنی ہے. اور پھر قرآن کریم نے کہا نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ, کہ جو تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان چیزیں مشترک اس پر بات کر لو. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, کہ اپنے دین میں رہتے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دماغ دل کو وسیع کریں اور یہ جو رویے ہیں ان کو چینج کریں. آئے دن آپ کے سامنے ہے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ابھی ایک مدین میں آپ جانتے ہیں سواد میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی. اب جب توہین کی بات آئی تو ریاست نے اس کو پکڑ لیا, تھانے میں بند کر دیا, پرچہ ہو گیا, مگر پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے. ان لوگوں نے جا کر اس بندے کو لیا, اس کو مارا, مارنے کے بعد آگ بھئی یہ اسلام کے ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے. ہاں اگر کوئی بھی شخص توہین کا مرتکب پایا جاتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے حرکت میں آنا چاہیے. اگر ہم نے سب نے اپنی اپنی عدالتیں بنا لی اور خود ہم نے فیصلے شروع کر دیے, پھر تو اس کا مطلب یہ ریاست نہیں ہے. پھر تو یہاں جس کی لاٹھی اس کی, وہ کہتے ہیں نا, مطلب کہ ہر بندہ اپنا فیصلہ کرے گا. تو اللہ کے اور یہ دین کی جو اصول ہے اس کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسان, فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو ریاست کا کام ہے کہ ریاست اس پر لاگو کرے گی, جو بھی کرے گی, تحقیق کرے گی, پھر اس پر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی تو سزا مقرر کرے گی قانون کے دائرے میں, اور اس کو الٹا ٹانگ دیا جائے. مگر میرا اور جو قانون بنا ہے میرا اور عوام کا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے, تو ان رویوں کو بدلنا ہوگا. اب ایک قرآن تو اس کی کہتے ہیں کہ اس نے کیا, تو جو بلڈنگ جلائے, جو املاک جلائے, اس کے اندر 10 قرآن تھے, اس کا ذمہ دار تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے, ایسے ان رویوں کو جو ہے زیادہ سخت سے سخت نہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج برداشت کی ضرورت ہے, آج تحمل کی ضرورت ہے, آج بردباری کی ضرورت ہے, اور دین ہمیں سکھا رہا ہے. جب ہمیں وہ سکھا اور بتا رہا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.